HMC کے حوالے سے پہلے بھی کافی خبریں زیر گردش ہے، کرپشن کے حوالے سے ثبوت بھی پیش کیے گئے، اس پہ بھی ابھی تک انکوائری جاری ہے، ہراسمنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ ناجائز لوگ آئے ہیں اور ناجائز عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے سریعام یہ چیز عام کی ہے کہ فیمیل کو ہراس بھی کریں، ان سے ڈیمانڈ بھی کریں، ان سے بھی پیسے بھی لے لیں اور ان کو ہراس بھی کر لیں۔ حد جو کراس کیے، جو بالکل انسان کو انسان نہیں سمجھتے، نرس کو نرس نہیں سمجھتے، فیمیل کو فیمیل نہیں سمجھتے، تو یہ PTI والی حکومت نے جو اپنی لونڈے بٹائے ہوئے ہیں، اپنی جو ناجائز لوگوں کو بٹایا ہوا ہے، اپنے بغیر کسی عہدوں کو بٹائے اور اسپتالیں چلا رہے ہیں۔ اس وقت یہ ڈاکٹروں سے لے کر، فیمیل ڈاکٹروں سے لے کر جو خالیہ لوگوں تک کے، جو انٹرنی لوگوں تک کے، جو نرسوں تک کے، جو بڑی نرسوں کے، جو چھوٹی نرسیں ہیں، جو چار نرسیں، جو ہیڈ نرسیں، ساروں کو ہاریس کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے اس سے بلیک میل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، مجھے چارج میں دیا گیا تھا کہ آپ نے اس میں پلسنٹا، پریمیچور بچے اور یوٹرس ڈالنے، اور آپ کو ان کے کمیشن ملے گا۔ میں نے انکار کیا ہے، اس سے میں نے انکار کیا ہے۔ میں نے کہا سر میں ڈیوٹیاں 2 بھی کر سکتی ہوں، 3 بھی کر سکتی ہوں، بغیر جو میں نے 8 سال تک میری IBP بغیر پیسوں کے چلایا ہے، میں ابھی بھی کر سکتی ہوں، لیکن اس غیر قانونی کام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی مجھے کچھ نہ کہتے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی انسان کے پرائیویٹ پارٹ کو بیچ کے اس کو کہا کے، تو اللہ تو مجھ سے پوچھے گا نا۔ میں نے 2-3 اپلیکیشن سر کو بھجوائی ہے، CM صاحب کو میں نے بھجوائی ہے، اور میں نے اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ میں نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، لیکن اس کا مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ السلام علیکم دوستو، محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، خیبر پختونخوا حکومت کے کارکردگی تو آئے روز ہم شیئر کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر میں۔ HMC کے حوالے سے پہلے بھی کافی خبریں زیر گردش ہے، وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے کرپشن کے حوالے سے ثبوت بھی پیش کیے گئے، اس پہ بھی ابھی تک انکوائری جاری ہے، کوئی نتائج اس کے نہیں نکلے، لیکن اب ایک اور معاملہ بیچ میں نکل آیا ہے، اور وہ معاملہ جو ہے تو وہ خاتون کے ساتھ ہے، خاص طور پر جو وہاں پہ جو ہراسمنٹ کا انکشاف ہوا ہے، یا پھر اس طرح جو دیگر معاملات وہاں پہ ہو رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، گائنی کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ گائنی میں کیا صورتحال ہے، ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ میڈم شکیلہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، چونکہ HMC میں انہوں نے ایک بڑا وقت گزارا ہے، اپنی زندگی کا ڈیوٹی سر انجام دیے ہیں، کافی وقت ڈیوٹی فری بھی کی ہے انہوں نے، خدمت کی ہے۔ میڈم کیا کہیں گی، آپ نے ہراسمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں، یہ ہراسمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے، اور اس حد تک بات کیسے پہنچی؟ یہ ہراسمنٹ تو ہر دور میں ہوتا تھا، لیکن کم ہوتا تھا اور چھپا کے ہوتا تھا، لیکن جیسے PTI آئی ہے، PTI کے جو ناجائز لوگ آئے ہیں اور ناجائز عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے سریعام یہ چیز عام کی ہے کہ فیمیل کو ہراس بھی کریں، ان سے ڈیمانڈ بھی کریں، ان سے بھی پیسے بھی لے لیں اور ان کو ہراس بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس پہ اس لیے آواز اٹھائی ہے کہ میں نے تو بہت سارا عرصہ اس میں گزارے، ہر مطلب 20 سال 25 سال سروس ہے میرے، اور حکومت بھی گزرے ہیں، اور حکومت میں بھی چڑھاؤ آئی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کچھ کرپشن جس طرح کے معاملات ہیں، لیکن جو حد جو کراس کیے، جو بالکل انسان کو انسان نہیں سمجھتے، نرس کو نرس نہیں سمجھتے، فیمیل کو فیمیل نہیں سمجھتے، تو یہ PTI والی حکومت نے جو اپنے لونڈے بٹائے ہوئے ہیں، اپنے جو ناجائز لوگوں کو بٹایا ہوا ہے، اپنے بغیر کسی عہدوں کو بٹائے اور اسپتالیں چلا رہے ہیں، اس وقت اسپتالوں کو غرق کیا۔ کون لوگ ہیں، اور یہ مطلب ہراسمنٹ کے حوالے سے صرف آپ کو ہراس کیا یا اور بھی لوگوں کو، خاص طور پر اور بھی سٹاف ہوگا وہاں پہ، اور بھی نرسز ہوں گی، ان کو بھی ہراس کرتے ہیں کیا؟ سر میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ڈاکٹروں سے لے کر، فیمیل ڈاکٹروں سے لے کر جو خالیہ لوگوں تک کے، جو انٹرنی لوگوں تک کے، جو نرسوں تک کے، جو بڑی نرسوں کے، جو چھوٹی نرسیں ہیں، جو چار نرسیں، جو ہیڈ نرسیں، ساروں کو ہاریس کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے اس سے بلیک میل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، بس ان کا کلم وہ ان کو چھوٹ دیا گیا ہے، ان کو اجازت ہے کہ آپ فیمیل کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہو، ہر فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہو، کیونکہ اس کا ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا ڈائریکٹر ہے پچھلے والا اول خان تھا، ابھی یہ برقی یہ برکت صاحب ہے، تو یہ اپنے عہدوں کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے تنخواہوں کے لیے، اپنے مراد کے لیے تو یہ بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ ہم اگر ان کو کمپلین کرتے ہیں تو کمپلین کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔
گائنی میں آپ نے بات کی کہ کچھ یہ گینگ کسی غیر قانونی کام ملوث ہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا کام ہے؟ آرگنز بھی میرے خیال سے کچھ وقت پہلے اسلام آباد سے کچھ آرگنز ملے تھے، اس حوالے سے بتائیے۔ میں آپ کو ابھی بھی مطلب پچھلے ہفتے تک یہ پریزر وغیرہ گینی وارڈوں میں بھی تھے اور اوٹی میں بھی تھی۔ ابھی جو یہ بات ہائی لائٹ ہو گئی ہے اور ذرا دھول پکڑ گیا تو ان لوگوں نے چپکے سے وہ ہٹا دیے ہیں، صحیح ہے، لیکن باقی وہ سارے ریکارڈ پہ ہیں۔ مجھے چارج میں دیا گیا تھا کہ آپ نے اس میں پلاسنٹا پریمیچور بچے اور یوٹرس ڈالنے اور آپ کو ان کے کمیشن ملے گا۔ میں نے انکار کیا ہے۔ ان کے ساتھ یہ جو گینی والے ڈاکٹر ہے وہ انوالو ہیں، ان کا سربراہ جو گینی والے ڈاکٹر ہے مدیحہ جو ایک جونیئر ڈاکٹر تھی، ابھی ان لوگوں نے اتنے بڑا چڑھا کہ ان کو اے پی پتہ نہیں کیا سینئر بنا دیا ہے، یہ ان کے سربراہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے سربراہ ہے اور سعدیہ شمشیر اس کے ساتھ ہے، بشرا ان کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ پورا ایک گینگ ہے، اس میں آرتھوپیڈک والے ڈاکٹر بھی شامل ہے، اس میں سرجیکل والے ڈاکٹر بھی شامل ہے، اس میں گینی والے ڈاکٹر، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہے۔ اس طرح کوئی 15-20 بندے جو یہ پورے HMC چلا رہے ہیں۔ میڈم کیا کہیں گی آپ کو ہراس کرنے کی وجہ یا آپ کے ساتھ ذاتیات پہ اس بات سے، کیونکہ غیر قانونی کام تھا، اس سے میں نے انکار کیا ہے۔ میں نے کہا سر میں ڈیوٹیاں 2 بھی کر سکتی ہوں، 3 بھی کر سکتی ہوں، بغیر جو میں نے 8 سال تک میری IBP بغیر پیسوں کے چلایا میں ابھی بھی کر سکتی ہوں، لیکن اس غیر قانونی کام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی مجھے کچھ نہ کہتے تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی انسان کے پرائیویٹ پارٹ کو بیچ کے اس کو کھا کے تو اللہ تو مجھ سے پوچھے گا نا۔ تو اسی انکار کی وجہ سے اس کی میں نے آبجیکشن کی، اس کو میں نے اپنے سینئر کو بتایا، انکوائری والوں کو بھی بتایا، اپنے DMS اور اپنے ڈائریکٹر جو اول خان پچھلے والا تھا، جو ابھی برکت ہے، اور جو MD ہے جو HD تھا، تو ان کو میں نے وہ دونوں سیٹ اپ والوں کو میں نے یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ان کو پروف بھی دیا ہے، ان کو سارا کچھ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ جو گینگ ہے یہ یہاں HMC میں یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں یا انہوں نے الگ کوئی ہسپتال رکھا ہوا ہے؟ یہ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ ان کی بھی، وہ جو یہ مدیحہ ہے یہ مدین ہاسپٹل چلا رہی ہیں اور ان کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ بھی ہے، اور یہ جو سعدیہ شمشیر ہے، سعدیہ شمشیر HMC میں جو گائنیکالوجسٹ ہے، اس کا پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ربیہ صدف ہے، بشرا ہے، صحیح ہے، سینئر بندی ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پرائیویٹ جگہ سے بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ادھر سرکاری والے ہسپتال سے بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آرگنز کا جو کام کرتے ہیں غیر قانونی کام، اس سے لاکھوں روپے یہ کما رہے ہیں اور لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں، لیکن اس طرح کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت میں یا ہیلتھ سیکٹر میں وزیر کے ساتھ یا کسی اور عہدیدار وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں ہوا یا کسی کے ساتھ؟ میں نے 2-3 اپلیکیشن سر کو بھجوائی ہے، CM صاحب کو میں نے بھجوائی ہیں، اور میں نے اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ میں نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، لیکن اس کا مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ لیکن میرا ابھی بھی ریکویسٹ ہے اپنے CM صاحب سے، سہیل افریدی صاحب سے، اپنے سیکرٹری سے، اپنے منسٹر صاحب سے، اپنے حلقے والے جو مینا خان صاحب ہے جس کے لیے میں نے اتنے دوڑے لگائے، اتنے سپورٹ میں نے کیے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ان سے جزانہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے تحفظ دے دے، مجھے انصاف دے دے اور مجھ سے یہ لیگیشن ہٹا دے، اور مجھ سے جو ریکوری انہوں نے رکھی ہے یہ مجھ سے ہٹا کے اور عزت طریقے سے مجھے DG خیر۔ یعنی کہ آپ پہ کرپشن کا الزام لگایا گیا، پہلے ڈیوٹی کہاں پہ تھی اور اس وقت آپ کی سٹیٹس کیا ہے؟ میری 17 سال ڈیوٹی ایک جگہ پہ، اگر آپ کرپٹ ہو، اگر آپ خراب بندے ہو تو ایک جگہ پہ آپ 17 سال نہیں گزار سکتے۔ 17 سالوں میں 17,000 لوگ مجھ پہ سپرویژن کر رہے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ جب میں نے انکار کیا ہے تو نائب وزیر کے ذریعے، شیر زمان کے ذریعے، شاہ سوار کے ذریعے، سیشول اول خان کے ذریعے، ابھی جو بیٹا ہوا ہے نور الامان کے ذریعے، یہ نظیف نے مجھ پہ یہ سارا بلیم لگا کے اور ریکوری کا ڈیمانڈ کر کے اور مجھے کلین چٹ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کلیئر کر کے پھر آپ جاؤ گے، تو میں تو غریب بندی ہوں، میں کدھر سے، مجھے تو اکٹھے انہوں نے 8 لاکھ روپے نہیں دیے نا، مجھے تو تنخواہ کے ساتھ میرے پے سلپ پہ IBP کا صرف 20,000 روپے انٹر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو خوشی ملتی ہے اور ان کو وہ ملتے ہیں تو کاٹ دیں، لیکن 8 سال جو میں نے گزارے ہیں بغیر تنخواہ کے تو وہ کس کھاتے میں نے گزارے ہیں، اس کی بھی مجھے بے نپٹ ملنی چاہیے نا، تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ انکار کے بعد یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، اس وقت آپ نے فیملی کا ذکر کیا، میرے پرسنل لائف جو وہ غرق ہو گئے ہیں، ہسبینڈ نے مجھے نکالا ہے گھر سے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس نے ناتا توڑا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ یہ یتیم لوگ ہیں اور میں ان کا کفالت کرتی ہوں، اللہ کرتا ہے اور وسیلہ میں بنی ہوں، تو میں کدھر سے ان کو کفالت کروں گی، اپنی کفالت کروں گی یا ان کو 8 لاکھ روپے دوں گی؟
جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ وقت پہلے جو آرگنز ملے تھے بچوں کے حوالے سے، وہ ابھی یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ جو گینگ ملوث ہے ان کا تعلق پشاور سے ہے اور سرکاری عہدوں پر فائز بھی ہیں، یہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے۔ تاہم اب دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس پر کیا نوٹس لیتی ہے اور اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کرتی ہے۔